لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ 1443 ہجری آج ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 1443 ہجری کا یہ جو سال شروع ہوا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں ہم ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر آل رسول اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اور ذات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کا بیان ہوتا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو، جنہوں نے آدمیت کو، جنہوں نے اسلام کو، کعبے کی عظمتوں کو، قرآن کی عظمتوں کو اپنے کردار کے ذریعے بھی، توجہ فرمائیں، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے اسلام کو صبح قیامت تک صرف انہوں نے پھیلایا نہیں، انہوں نے اسلام کو بقا بھی دلائی، انہوں نے اسلام کو تقویت عطا کی، انہوں نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی نبض کو، توجہ فرمائیں، انہوں نے اپنے خون کے ذریعے اس ڈوبتی ہوئی، اس دم توڑتی ہوئی نبض کو حیات جاویدانی بخشی، حیات طیبہ عطا کی، اور ایسی حیات عطا کی اہل بیت اطہار نے کہ صبح قیامت تک دین خدا، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمائیں، اور ان تمام ہمارے اسلام کے تبرکات کہہ لیں، اسلام کی تمام واجبات کہہ لیں، اس کو محفوظ کیا۔ آج جو ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت، وہ اس ہستی کا ہو رہا ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں،
جس کے لیے جوش ملی آبادی کا یہ شعر ذہنوں میں محفوظ ہے، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انشاءاللہ اس عشر مجالس کا یہ جو سلسلہ ہے آپ کی خدمت میں، اس میں ایک موضوع، اس میں چند باتیں انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو سے آپ کی خدمت میں آگے بڑھائیں گے۔ آج صرف آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں امام حسین کی ذات گرامی پہ گفتگو ہو، امام حسین کی شخصیت پہ گفتگو ہو، امام حسین کی سیرت پہ گفتگو ہو، امام حسین کی سخاوت اور اخلاق و کردار پہ گفتگو ہو، امام حسین کے سفر پہ گفتگو ہو اور اسباب سفر پہ گفتگو ہو۔ سفر کا اسباب کیا تھا، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، اور امام نے کن کن راستوں سے سفر عراق جو کیا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج کی گفتگو تمہیدی منزل ہے، جن مومنین کی طرف سے، جس انجمن کی طرف سے یہ عشر مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ دے، امام حسین کی ان سب کو زیارت نصیب کرے، ہم سب کو زیارت نصیب کرے، تمام ہمارے سننے والے مومنین و مومنات کو خدا زیارت نصیب کرے۔ یقین جانے کہ یہ محرم، یہ جو آل محمد کا تذکرہ آج 1443 ہجری، جس میں اگر آپ 13 سال اور جوڑ دیں تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 56، 1455 یا 56 سال اسلام کی زندگی آج ہو گئی۔ اسلام کی حیات 1455 یا 56 سال کی ہو چکی ہے۔ اس سال اتنا قدیم اسلام ہے۔ یہ اسلام پھیلا کیسے؟ یہ اسلام کی تبلیغ کس نے کی؟ اگر ہم اس پر ذرا سا غور کریں، فکر کریں، سوچیں تو ہمیں پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نبی کریم کا وہ اخلاق، وہ کردار پیغمبر اسلام نے جو پیش کیا ہے، توجہ فرمائیں، یہ اخلاق کوئی اور پیش نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا میں نبی کی ذات وہ ہے کہ جس نے اخلاق پیش کیا۔ آپ غور کریں، جناب نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 برس۔ 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے؟ میرے محترم سامعین جانتے ہیں؟ 80 یا 82 85، اس سے زیادہ نہیں۔ 950 برس تبلیغ کا نتیجہ، اثر، توجہ فرمائیں، ہوا یہ کہ 80 یا 82 افراد، اور اس کے بعد بھی کیا ہوا نتیجہ؟ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ نبی نے بد دعا کر دی، عذاب کا مطالبہ کیا کہ پروردگار ان پر، میری قوم پر عذاب نازل کر دے، جنہوں نے مجھے بہت ستایا۔ کہتے جناب نوح علیہ السلام کو اتنا ستاتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر کی بارش کرتے تھے کہ آپ پتھروں میں چھپ جاتے تھے، زخموں سے خون بہتا تھا، آپ کے بدن لہو لہان ہو جاتے تھے، اور یہ چلے جاتے تھے امت والے۔ امت تو نہیں تھی مگر وہ افراد تھے، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے۔
جتنے انبیاء کو اذیتیں دی گئی، جتنے انبیاء کو آرے سے چروایا گیا، کسی کو جو ہے سولی پر چڑھایا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو پتھر مارا گیا، کسی کا قتل کیا گیا، تمام انبیاء کے قتل کرنے میں اور تمام انبیاء کو اذیت دینے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک قیامت آنے والی ہے، محشر ہوگا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہنم ایک چیز ہے، جنت ایک چیز ہے۔ مگر یہ کیا کہتے تھے لوگ کہ ہم تو اس وقت دنیا کو دیکھ رہے ہیں، انسان کے اندر جب تک متاع دنیا، آرزوئے دنیا، تمنائے دنیا، عشق دنیا، یہ سب انسان کے اندر اگر موجود رہے گی تو انسان قیامت کو بھول جائے گا، انسان آخرت پر سے ایمان ہٹا دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس محرم میں عہد کیجئے، پیمان لیجئے اپنے آپ سے، وعدہ کیجئے اپنے آپ سے کہ آپ امام حسین عالی مقام کا ذکر صرف سنیں گے نہیں، بلکہ قیامت پر بھی آپ کا یقین ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا یقین صراط پر بھی ہونا چاہیے، قیامت پہ بھی ہونا چاہیے، میزان عدل پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں اسباب پتہ چلیں، سبب پتہ چلے، وجہ پتہ چلے کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی۔ کیا امام نے صرف اس لیے قربانی دی ہے کہ ہم روئیں اور بس بات ختم ہو جائے؟ نہیں، مقصد امام حسین کیا ہے؟ وہ جو پردہ غیب میں ہمارا امام وارث حسین، اولاد حسین، اور فرما رہے آپ یوسف زہرا جو پردے میں ہیں، آیا ان سے ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کیا صرف یہی وعدہ ہے کہ اجل علی ظہورک، بس مولا آپ آ جائیں ہم کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، مولا آپ آئیں ہم آمادہ ہیں، مولا آپ آئیں ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم شریعت پہ چل کے دکھائیں گے، جب ہم اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر کے دکھائیں گے، جب ہم غرباء و مساکین کو پسند کریں گے، جب ہمارے اندر سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے بغض و حسد، کینہ ختم ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے اس محرم میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کو اذیتیں دی گئیں، قتل کیا گیا، آرے سے چیرا گیا، انبیاء کو سولی دی گئی، آگ میں ڈالا گیا، پتھروں کے نیچے جناب نوح کو دفن کر دیتے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 80 افراد تھے جو جناب نوح کے ساتھ تھے کشتی میں۔ کہاں 950 برس کا زمانہ اور کہاں 23 برس کا زمانہ۔ 23 برس میں ایسی تبلیغ کی پیغمبر اسلام نے، آپ یقین کریں تعداد تو نہیں ملتی مسلمانوں کی کہ کتنے تھے، مگر 80 کے مقابلے پر کئی گنا زیادہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اندر صبر بھی تھا، نبی کے اندر اخلاق ایسا تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ آپ یقین کریں، یہ خار مغیلہ آپ سنتے ہوں گے اشعار میں، شعر میں لوگ مثال دیتے ہیں، ایک خار مغیلہ، خار مانے کانٹا، مغیلہ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ شیشم کا کانٹا، جبکہ خار مغیلہ شیشم کا کانٹا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کانٹا تھا، مدینہ اور مکے کے درمیان میں ایک وادی تھی جو خاردار وادی کا نام مشہور تھا، یعنی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں خاردار پیڑ تھے بہت سارے، وہ ایسا زہریلا کانٹا تھا
کہ اگر انسان کو چبھ جائے تو بے چین کر دیتے جیسے شہد کی مکھی کاٹ لے۔ کہتے کہ یہودی تھا جو سفر کر کے جاتا تھا اس وادی سے، غور کیجئے، اس وادی سے وہ کانٹے لاتا تھا چن کے، اور پیغمبر جب جاتے تھے مکے کی گلیوں سے تو وہ کانٹے بچھا دیتا تھا راستے میں تاکہ نبی کے پیروں میں چبھے اور نبی کو اذیت ہو۔ اجڑی، یہ تو سنا ہے نا آپ نے، اجڑیاں لا کر جانور کے گندے لا کر پیغمبر کے اوپر جب نماز پڑھتے تھے ڈال دیتا تھا، توجہ فرمائیں، کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، یہ اور اس کی زوجہ دونوں اس چیز میں مبتلا تھے۔ لیکن روایت میں واقعات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، بعض روایت کہتے ہیں ایک عورت تھی، وہ بھی یہودی کا نام ملتا ہے، اور بعض جگہ ہے کہ نہیں یہ شوہر تھا جو لاتا تھا اور اس کی بیوی یہ عمل کرتی تھی پیغمبر کی راہوں میں۔ ایک دن ظاہر سی بات ہے چپ گیا، آدمی برداشت کرے گا، 2 دن برداشت کرے گا، 3 دن برداشت کرے گا، آپ بتائیں چوتھے دن تو کچھ تو کہے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو، مگر اللہ اور نبی کا اخلاق دین کو پہنچانے کے لیے، چونکہ نبی کو علم تھا کہ جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ کام ہماری زندگی سے کہیں زیادہ بڑا ہے، توجہ کریں میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کام ہماری زندگی سے کہیں بڑا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے کوئی کام کو بلند سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں ایک جملہ فضائل کا سنیں، ابو طالب کو پتا تھا کہ محمد سے میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اسی لیے محمد عربی کی جان کی اہمیت ابو طالب کو معلوم تھی، اسی لیے اپنے بیٹے کو بستر پیغمبر پر سلاتے تھے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر محمد جو اللہ کا رسول ہے باقی رہ جائے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے آپ ذرا اندازہ کریں، جناب ابو طالب کو اپنے بیٹے کی جان اس رسول کے مقابلے میں کمتر نظر آتی تھی، اس لیے علی کو بستر پر سلاتے تھے، کبھی جعفر کو بستر پر سلاتے، کبھی عقیل کو بستر پر سلاتے تھے، اکثر علی ابن ابی طالب کو سلاتے تھے۔ توجہ کریں، کیوں؟ اسلام پھیلا ہے پیغمبر کے اخلاق سے۔ جب وہ عورت، چونکہ مشہور عورت کا واقعہ اس لیے میں وہی بیان کر دوں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے، کہتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر سر راہ اپنے جا رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، پیغمبر پہ کوئی غلادت نہیں آئی، پیغمبر پہ کوئی کانٹے نہیں آئے، پیغمبر پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اور آپ ہوتے تو بولتے ارے چلو اچھا ہے جان بچی، کہتے کہ نہیں جان بچی، آج ہمارے اوپر کوئی غلادت نہیں آئی، کوئی پیروں میں کانٹا نہیں چبھا۔ دیکھیے توجہ کیجیے، نبی نے کہا، پوچھا بھائی کیا عالم ہے، ارے وہ شخص کہاں گیا؟ کہا کون؟ کہا وہی جو روزانہ میری راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا، میری راہوں میں اڑچنیں ڈالتا تھا، مجھے اذیت دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اخلاق پیغمبر دیکھے، اللہ نے یوں نہیں کہا انک لعلی خلق العظیم کا مالک ہے پیغمبر، سیرت پیغمبر آپ دیکھیں، اسلام نبی کے اخلاق سے پھیلتا چلا گیا۔ آج اگر ہم نبی کے ماننے والے اپنے اخلاق کو، کردار کو پیش کریں دنیا میں تو اسلام اور پروان چڑھے گا، مگر ہم نے اسلام کے نام پر لوگوں کا گلا کاٹنا بتایا، ہم نے اسلام کے نام پر لوگوں کا قتل کرنا بتایا، ہم نے اسلام کے نام پر ظلم دکھایا، ہم نے اسلام کے نام پر بربریت دکھائی، ہم نے اسلام کے نام پر لوگوں کے ساتھ ستم کرتے ہوئے دکھایا، ہم نے اسلام کو نعوذ باللہ ایک خونخوار، توجہ کیجئے گا، جانور کی طرح پیش کر دیا کہ جسے دور سے دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ آپ ذرا اندازہ کریں، پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، پیغمبر کی سیرت دیکھیں، پیغمبر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے پوچھا بھئی آج کیوں نہیں آیا؟ کہا وہ بیمار ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا چھوڑو اچھا ہوا بیمار ہے، بد دعا کرتا نا، نہیں،
نبی نے کہا چلو چلے اس کی عیادت کو چلے. اللہ یہودی ہے, کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چلے. گئے, دق الباب کیا, کہا کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ, اللہ کا رسول, مسلمانوں کا رسول آیا ہے. دونوں بات کہی. اس کے لیے کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں, اور چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مسلمانوں کا رسول ہوں. دونوں باتیں بتائی. اب جیسے ہی وہ خبر گھر میں پہنچی, ظاہر سی بات ہے تو پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ توجہ فرما, یہ کیا ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی سنا پریشان, کیا کرے سوچتے ہوئے. کہا ٹھیک ہے آ جائے, ہو سکتا بدلہ لینے آئے ہیں, ہو سکتا ہے پوچھنے آئے ہیں کہ بس روزانہ تم پھینکتے تھے ہو گیا کام. کہا نہیں. پیغمبر اندر گئے, محمد ابن عبداللہ داخل ہوئے. کہا میں نے سنا ہے تم بیمار ہو, کہا میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں شفا دے. تمہیں کوئی ضرورت ہے تو میں تمہاری ضرورت کے لیے حاضر ہوں. تمہیں غذا چاہیے, تمہیں دوا چاہیے, تمہیں کوئی چیز چاہیے تو میں حاضر ہوں محمد ابن عبداللہ. تم مجھے کہو گے تو میں تمہارے سرہانے کھڑا رہوں گا. اللہ اکبر. ایسا اخلاق پیش کیا, ایسا کردار پیش کیا, ایسا پیغمبر نے جواب دیا ہے ان پتھروں کا, ان کانٹوں کا, ان غلاظتوں کا, کہ جو پیغمبر کو اذیت دے رہا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں پہلے, تاکہ میں آپ کے ہاتھوں پر یہ کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. آپ ذرا اندازہ کریں, انسان یہ اخلاق پیش کر کے تو دیکھے. آپ کسی کو دیکھیں, آپ جو ہے کسی کو برا بھلا کہیں اور وہ پلٹ کے آپ کو کہے اللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آپ نے جو کہا ہے خدا معاف کرے. ائمہ کی سیرت میں یہی تو ملتا ہے. اہل بیت کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی اہل بیت کے خلاف کوئی غلط بات منسوب کرتا تھا تو آل محمد کہتے تھے کہ بھائی اگر تو نے جو کہا ہے وہ غلط ہے تو خدا تجھے معاف کرے, اور اگر تو نے جو کہا ہے میرے اندر ہے تو خدا مجھے معاف کرے. یہ نہیں کہتے تھے کہ تو نے مجھے غلط کہا ہے تو تجھے سزا ملے, نہیں. کیوں؟ اہل بیت کا کردار, اہل بیت کی سیرت یہ رہی ہے. اب سامنے والا جب یہ سنتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بھی دعا کر رہے, اپنے لیے بھی دعا کر رہے, تو وہ وہیں پر شرمندہ ہو جاتا تھا, پشیمان ہو جاتا تھا, اور اس بات پر مجبور ہو جاتا تھا کہ ان سے بہتر تو اخلاق کسی کا نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق کی ایسی دولت دے کر بھیجا تھا. آج ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمی ہے, آج ہمارے معاشرے میں سیرت کی کمی ہے, آج ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی اور سماج میں ان تمام چیزوں کی کمی ہے. میرے عزیزوں, میں نے کہا کہ اس عشرہ مجالس میں کوشش کروں گا کہ امام حسین کے حوالے سے ہی گفتگو ہو. جو حسین کو پہچاننا چاہتا ہے وہ پہلے نبی کو پہچانے. اگر پیغمبر اسلام کی ذات گرامی سمجھ میں آ جائے تو اسلام سمجھ میں آئے گا. جب اسلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو اسلام کے بچانے والے کی عظمت سمجھ میں آئے گی, اسلام کو محفوظ رکھنے والے کی عظمت سمجھ میں آئے گی, اسلام کے لیے جو قربانی دے رہا ہے اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی, اسلام کو جو تقویت دے رہا ہے, قوت دے رہا ہے. توجہ فرمائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل سے اس سلسلے میں گفتگو کروں کہ سفر عراق امام حسین نے جو کیا, کن منزلوں سے گزرے, کہاں کہاں امام ٹھہرے, کون امام کے ساتھ رہا. میں کوشش کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, مگر انشاءاللہ کچھ حد تک اپنے سننے والوں کو کچھ نہ کچھ انہیں واقعات اور معلومات انشاءاللہ فراہم کرنے کی کوشش کروں گا. خدا سے دعا ہے کہ امام حسین ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس محرم میں اپنے آپ سے وعدہ کریں, عہد کریں, پیمان لیں, اور جو لوگ بھی عزاداری کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آئیے مختصر سی مصیبت اس لیے کہ چاند فلک پہ نمودار ہو گیا. شب میں چاند فلک پہ نمودار ہوا.
ابو بصیر راوی ہے، چھٹے امام کے زمانے کا راوی ہے، کہتا ہے کہ جب ہمیں محرم کا چاند دیکھنا ہوتا تھا تو ہم کبھی فلک پہ چاند نہیں دیکھتے تھے، کہ ہم مولا کے گھر کے چاروں طرف اہل مدینہ جمع ہو جاتے تھے، ہم مولا کے چاروں طرف گھر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر مولا کے گھر سے رونے کی گریے کی آواز آتی تھی تو ابو بصیر کہتے ہم سمجھ جاتے تھے فلک پہ چاند نمودار ہو گیا، فلک پہ چاند نمودار ہو گیا ہے۔ ارے امام کے گھر سے اتنی آوازیں گریہ آتی تھی، امام بے ہوش ہو جاتے تھے، ہم اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا دیتے تھے، ہم واقعات کربلا امام سے سنتے تھے۔ اے عزیزو بندو جملے سنیں، ذرا اندازہ کریں کہ امام حسین علی مقام کا غم ہے۔ ارے یہ چاند جب چھوٹ کے زینب کربلا آئی اور مدینے پہنچی، 1 سال قید میں تھی، یا بعض روایتیں 2 سال قید میں تھی، بی بی 1 سال یا 2 سال قید میں تھی شام کے، لیکن جب رہا ہو کے آئی اور پہلا سال رہائی کا تھا اور محرم کا چاند فلک پہ دیکھا، زینب مدینے میں تڑپ گئی، آواز دیتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا عباس، ارے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ چاند تو فلک پہ نظر آیا مگر میرا چاند علی اکبر کھو گیا، میرا چاند عباس ڈوب گیا، ارے میرا ننھا سا پیارا سا معصوم سا چاند اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو منزل آگے بڑھی، فلک پہ چاند دیکھ کر زینب تڑپ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب غشت آفاقہ ہوا تو کسی نے سوال کیا شہزادی کب تک روئیں گی؟ ارے آپ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ چاند محرم کا نکلا، کہا تمہیں نہیں پتا جب چاند کو میں نے دیکھا تو میرے سامنے مقتل نگاہوں کے سامنے آ گئی، ارے میرے سامنے پوری کربلا نظر آ گئی، کہیں میرے خیمے جلتے ہوئے دکھائی دیے، کہیں میری سر سے چادر چھنتی ہوئی نظر آئی، یہی نہیں کہیں میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، کہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کہیں میرے بھیا کے بازو قلم ہوئے، کہیں میری سکینہ جس کے گوشواروں سے خون بہ رہا تھا جو آواز دے رہی تھی یا بتاؤ ادرکنی یا امو ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آؤ، اے بابا میری نصرت کو آؤ، اے چچا امو میری مدد کو آؤ۔ سکینہ تڑپتی رہی، ظالم تماچے مارتا رہا، تازیانے مارتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔